بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ہماری آج کی نظم ہے تسلیم و رضا، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، عوام کا شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شاعری جو ہے وہ عوام سے وابستہ ہے، عوامی جذبات، احساسات اور لوگوں کے مشاغل اور روز مرہ کے جو حالات اور اپنے ارد گرد کا جو معاشرے سے جو ہے وہ مضامین جو ہے وہ اٹھا کر لکھتے ہیں۔ ولی محمد ان کا اصل نام تھا، اور نذیر جو ہے وہ تخلص کرتے تھے، اور ایک عرصہ تک جو ہے وہ گمنام شاعر کی جو ہے وہ حیثیت سے رہے۔ غالباً اگر ان کو جو ہے وہ ایسا پہلا شاعر کہا جائے کہ جس نے دربار سے جو ہے وہ رشتہ ناطہ توڑ کر جو ہے کہ خاص طور پر عوامی مضامین لکھے یا عوام سے تعلق جوڑا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آدمی نامہ، برسات، مفلسی، روٹی، شب برات، شب بارات جو ہیں، یہ نذیر اکبر آبادی کی چند ایک مشہور جو ہے وہ نظمیں ہیں۔ 1830 کو اس دار فانی سے کوچ کیا انہوں نے۔ نظم کا عنوان ہے جی تسلیم و رضا۔ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ نظم جو ہے خاص طور پر یہ مسدس جو ہے 6 مصروں پر جو مشتمل نظم ہے، اس کی تشریح جو ہے یا اس کے معنی مفہوم جو ہے، ویسے تو نظم کے اشعار کی جو تشریح یا نظم کے جو معنی ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے جوڑے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو ہے جب اس طرح کی مخمس یا مسدس جو ہے وہ نظم کی صورت میں اس کو جو جب کسی مضمون کی صورت میں کسی عنوان کے تحت جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے نظم کو، تو اس میں ایک بند کی جو ہے وہ تشریح مل کے ایک ہی ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے، تاکہ اس کو جو ہے وہ معنی مفہوم کو سمجھ سکیں۔ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں۔ جو فقیر ہیں، جو درویش لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے وہ اس میں خوش رہتے ہیں۔ ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ دام سے مراد قیمت بھی ہوتی ہے، اور دام سے مراد جو ہے وہ جال بھی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ فقر کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم جو ہے وہ یہاں پہ فقر کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں تو باقی جو ہے وہ سارے بند کی تشریح جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سارا جو راز ہے، اس سارے بند کا نچوڑ جو ہے وہ میرے خیال سے اسے ایک جو بند ہے، ایک جو لفظ ہے فقر، اس پہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ فقر کے معنی ہے درویشی کے۔ حدیث مبارکہ کہ الفقر فخری و فقر منی، کہ مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں کیا فرماتے ہیں کہ مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات گھر میں 3 دن تک چولہا نہ جلتا تھا، کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ غزوہ خندق کی کھدائی کے دوران صحابی نے آ کر پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی تو صحابی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے مقدس پیٹ پر 2 پتھر جو ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ کھجور کی بنی ہوئی سخت جو چٹائی تھی اس پر سو جاتے تھے، تاکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے جو ہے اس سخت چٹائی کے نشان جو ہیں وہ
سبت ہو جاتے تھے، وہ نشان پڑ جاتے تھے آپ کے جسم اطہر پر. تو دو جہانوں کے سردار ہیں، جن کے باعث بجائے تخلیق کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ صحابی جو ہیں وہ اپنی بھوک جو ہے وہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ دکھاتے ہیں کہ جس پر انہوں نے پتھر باندھا ہوا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیٹ مبارک دکھایا تو آپ نے جو ہے وہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے. تو یہ جو ہے وہ فقر ہے، یہ درویشی ہے، یہ جو ہے وہ ایک درویش کی شان ہے. جو لوگ فقر میں جو ہے وہ کامل ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، وہ حال حال میں جو ہے وہ خوش رہتے ہیں، چاہے وہ مالدار ہوں یا ان کے پاس جو ہے وہ دنیاوی مال و متاع نہ ہو، وہ تنگ دست ہوں اور جو ہے جی وہ تنزلی میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں، غربت و افلاس کا سامنا کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی جو مرد کامل ہیں وہ جو کیا ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے وہ اس میں جو ہے وہ ہنسی خوشی زندگی جو ہے وہ اس کو بسر کرتے ہیں. نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہیں، اپنے قرب و جوار سے، اپنے ماحول سے جو ہے وہ اور اپنے عہد کے جو ہے وہ رسم و رواج اس کو اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ منظور نظر اور نیک اور متقی جو لوگ ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں اس بند میں، اس نظم میں. بنیادی جو اس میں بات ہے، بنیادی جو نقطہ ہے وہ جو ہے وہ فقر کا ہے، کہ جس کی میں نے آپ سے وضاحت کی ہے کہ جو فقر میں خوش رہنے والے درویش لوگ جو ہیں وہ ہر حال میں جو ہے وہ خوش رہتے ہیں. اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. زندگی میں جو ہے جی کہ وہ عام طور پر دو ہی طرح کے جو وہ لوگ نظر آتے ہیں. ایک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم ہمت لوگ ہوتے ہیں، ان کا پست ہمت لوگوں کا جو ہے وہ جو رویہ ہوتا ہے، جو مصیبت اور تکلیف کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے اور حوصلہ جو ہے وہ ہار دیتے ہیں اور شکایت جو ہے وہ کرتے نظر آتے ہیں. اور دوسرا رویہ یا دوسرا گروہ جو ہے وہ بلند ہمت لوگوں کا ہے، جو ہے وہ شکوہ کرنا تو درکنار، وہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ تک جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے، اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی جو ہے وہ دوسروں سے سوال نہیں کرتے یا ان کے سامنے جو ہے وہ دستے سوال دراز نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. تو ایسا جو طبقہ ہے، ٹھیک ہے، جو فقر میں ہے، جو درویش ہے، جو ایسی کلندرانہ صفات کا جو ہے وہ حامل ہے اور وہ جو ہے وہ مرد حق ہیں اور وہ حق کے رازوں سے جو آشنا ہے، جو خوددار جو لوگ ہیں، ایک ان کا جو ہے وہ طبقہ کہ ہر حال میں جو ہے وہ خوش رہتے ہیں. جی شاعر کہتے ہیں جی کہ دوسرے مصرے میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں وہ ہر کام میں، ہر حالات میں جو ہے وہ خوش و خرم رہتے ہیں. دام سے یہاں پر مراد جو ہے وہ قدر و قیمت ہے، یعنی ان لوگوں کے معاشرے میں جو ہے وہ جو بھی قدر و قیمت ہو، یہ لوگ جو ہیں جی وہ اس پہ غم نہیں کرتے، اس پر افسوس نہیں کرتے. دام سے مراد جو ہے وہ دنیا کے نشیب و فراز، دنیا کے پھندے اور جال جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. کہ درویش شفت جو لوگ ہیں وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ کم رکھتے ہیں، محدود رکھتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے رہتے ہیں اور اس کے ذکر میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں اور اسی سے ہی جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں. جس حال میں بھی، جس کیفیت میں بھی جو اللہ تعالیٰ ان کو رکھے، کیسے ہی جو ہے ان کو غموں اور دکھوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہیں جو ان کو ہنسی خوشی جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. درویش صرف لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو جو ہے وہ مال و دولت سے نوازتا ہے تو اسے بھی جو ہے وہ خوشی خوشی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور اس اپنے جو ہے کمال و زر سے بھی وہ مخلوق خدا کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں
اور اگر جو ہے جی وہ ان کو بیزار کر دے اللہ تعالیٰ کے، کہ ان کو مال و دولت جو ہے وہ نہ ہو، تو تب بھی جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ دنیاوی جو مال و دولت ہے، یہ ان لوگوں سے اگر چاہے وہ کو چھین بھی لیا جائے، تو یہ جو قلندرانہ صفات کے جو درویش، جو فقیر لوگ ہیں، جو بلند ہمت لوگ ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ تبھی ان کے رویے میں، ان کا جو چال چلن کا جو طریقہ کار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی رنج و غم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں، جس حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو رکھتا ہے وہ اس میں خوش ہیں۔ جو فقر کی دولت سے ہیں معمور ہمیشہ، ہر حال میں خوش رہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے۔ جو فقر کی دولت سے ہیں معمور ہمیشہ، ہر حال میں خوش رہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے۔ کچھ ایسی جو ہے وہ مثال ہے فقیروں کی، جو فقر کو اپنائے ہوئے جو لوگ ہیں، کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ خوش رہتے ہیں، اور شکوہ جو ہے وہ اس کو گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جھیدر وہی منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے۔ گدڑی سے مراد ہوتا ہے جی کہ پیوند لگا لباس، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا کہ یہ لوگ جو ہے آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے وہ رہیں، باہمی مشاورت سے، اور آپس میں مل کے جو ہے وہ زندگی گزاریں، تو اس میں بھی یہ لوگ جو ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم تک کے مطابق جو ہے وہ سر جوڑ کے اکٹھے جو ہے وہ مل بیٹھتے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہجرت کا حکم فرما دے، انہیں گھر بار چھڑا دے، ٹھیک ہے جی، کہ اگر دنیا کے وہ جھمیلوں میں جو ہے وہ گردش ایام سے جو ہے وہ کہیں ان کو اپنا گھر بار جو ہے وہ چھوڑنا پڑے، تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ اپنی رضا کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں شامل کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ جس حال میں جو ہے وہ رکھتا ہے اس میں خوش رہتے ہیں، کہ جو کچھ بھی جہاں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں لکھ دے، جہاں جو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ حالات پیش آئیں، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے وہ سمجھ کے تو اس میں خوش رہتے ہیں۔ یار کا لفظ یہاں پہ جو ہے وہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، کہ درویش جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی رضا کو جو ہے وہ رضائے الہی کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈھال دیتے ہیں۔ یہ لوگ فقر کے جو ہے وہ ایسے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ جس پر انسان جو ہے اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، اور ہر طرح سے جو ہے وہ خدا کی مرضی کے تابع جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس راضی بر رضا رہنا جو ہے اپنا ترا امتیاز بنا لیتا ہے۔ اہل فقر حضرات کو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فقیر لوگ جو ہیں وہ قلندرانہ صفات کے عمل جو لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کو گھر بار میں اپنے اہل و عیال میں مال و متاع کے ساتھ، اور اپنے خاندان اور اپنے شہر میں اپنے لوگوں کے ساتھ رکھے، تو وہ اس میں بھی خوش رہتے ہیں۔ اگر ان کو جو ہے وہ اپنا اللہ کی رضا کے لیے اپنا خاندان، گھر بار، شہر، ملک جو ہے وہ چھوڑنا پڑے، تو وہ بھی جو ہے وہ کوئی عذر کیے پیش کیے بغیر، کسی بلا پس و پیش جو ہے وہ اپنے علاقے کو جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیتے ہیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو جہاں جانے کا حکم فرما دے، تو وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کہ جب مائی ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل جو ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ویرانے میں جو ہے وہ جا کے چھوڑ آتے ہیں۔ ایک روایت میں جی میں ملتا ہے کہ ان کو ایک ویران ایک جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ عرب کے صحرا میں چھوڑ آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے وہ ننھے حضرت اور معصوم چھوٹے بچے کی جو ہے وہ ایک کم عمر جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کو جو ہے وہ ایک جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، تو حضرت چھوڑنے کا حکم جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ فوراً بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو
ساتھ لے کے تو ان کو جو ہے وہ اس ویرانے میں چھوڑ آتے ہیں کہ جہاں پہ نہ تو رزق روزی کا کوئی بندوبست ہے اور نہ ہی جو ہے کہ وہ پانی کا ایک قطرہ تک وہاں پہ میسر ہے. صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے اس کے بھروسے وہ دعا کرتے ہوئے جو ہے کہ ان کو وہاں پہ چھوڑ کے خدا کے حکم سے تو وہاں تشریف جو ہے وہ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال جو ہے وہ چھوٹی سی میں بیان کرنا چاہوں گا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فی الفور اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے چند ایک دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں. جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رات اپنے بستر مبارک پر جو ہے وہ سونے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح لوگوں کی امانتیں چھوڑ کر جو ہے وہ چلے نا. تو مکہ سے جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑی والہانہ جو ہے وہ محبت بھی تھی اور مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف چہرہ مبارک جو ہے وہ کر کے فرمایا اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے پر کیا کروں تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے. اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے پر کیا کروں تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے. تو یہاں پہ کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو انہوں جو ہے وہ فوراً اپنا گھر بار چھوڑ کر چل دیے. تو یہی صفت جو ہے وہ درویش لوگوں کی بھی ہے کہ ان کی زندگی کا جو ایک ایک لمحہ جو ہے ایک ایک قدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا کے اس کی رضا کے مطابق جو ہے وہ اٹھتا ہے. یہ ایک شعر ہے کہ ہر ایک عمل زیست کا بس تیرے لیے ہو ہر گام رہے فکر مجھے تیری رضا کی. چوتھا جو مصرع جو ہے گدڑی جو چلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے اس میں جو ہے جی وہ ہجرت کا جو واقعہ ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال جو میں نے دی ہے وہ گھر بار چھڑایا اور یہ جو مصرع ہے تیسرا موڑا انہیں جدھر یا جس طرح بھی ان کو جو ہے وہ جانے کا حکم دیا یہ بات جو ہے وہ اس ضمن میں آ جاتی ہے. اور چوتھے مصرع میں شاید جو ہے وہ قناعت پسند لوگ جو ہیں وہ ان کی ہی صفات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جی کہ اگر قیمتی لباس ان کو میسر آ جائے ٹھیک ہے نہ بھی آئے قیمتی لباس جو ہے کوئی عمدہ پوشاک جو ہے وہ بھی نصیب نہ ہو ان کے مقدر میں نہ ہو تو پھٹے پرانے جو ہے وہ پیمند لگے ہوئے جو ہیں وہ لباس بھی پہن لیتے ہیں کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تاجدار کائنات نے جو ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں بھی وہ کہیں طرح کے پیمند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب وہ مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے اور 1036 جو ہیں کے قریب شہر ان کے دور میں فتح کیے گئے. لیکن درویشی کا یہ عالم ہے جی کہ آپ کے لباس میں 20 پیمند لگے ہوئے ہیں اور کیسر و کسرا کے جو بادشاہان ہیں اور ان کے در و دیوار پہ جو ہے جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے جو ہے وہ ایک خوف اور لرزہ جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. لیکن جب جو ہے کہ ایک یروشلم میں غالباً جو ہے جی جب آپ جاتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں اس نام کے لینے میں یروشلم میں چنہ مزید تحقیق بھی کی جا سکتی ہے. واقعہ میرے ذہن میں آیا تو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں جا رہے ہیں حضرت عمر تو اپنے غلام کو ساتھ لیے جا رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ پہلے غلام جو ہے وہ اس گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سفر جو ہے وہ ایسے طے کریں گے کہ آدھے رستے کچھ حصہ سفر کا جو ہے وہ میں سواری پر سوار ہوں گا اور غلام جو ہے وہ تم جو ہے وہ اس کو اس جانور کی باگ پکڑ کر چلنا اور کچھ رستہ جو ہے وہ گزرنے کے بعد تم جو ہے وہ اس پر
بیٹھنا سواری پر اور میں جو ہے وہ اس کی مہار اس کی بھاگ پکڑ کر چلوں گا. تو ایسے کرتے ہوئے سفر کرتا ہے تو وہ جیسے جب کسی دوسرے علاقے دوسرے شہر میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ غلام کی باری ہوتی ہے سوار ہونے کی. تو لوگ جو ہیں وہ استقبال کے لیے آتے ہیں، دوڑے آتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہیں آ گئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سواری پر جو ہے سوار ہوں گے اور غلام جو ہے وہ اس کی باگ پکڑ کر جو ہے وہ چل رہا ہوگا. تو وہ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، وہ غلام بتاتا ہے کہ یہ امیر المومنین جو ہے حضرت عمر یہ ہیں اور میں ان کا غلام ہوں. اور پھر وہ سارا واقعہ جو ہے وہ ماجرا ان کو سناتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ آپ کی فقر اور درویشی کی اور آپ کے انصاف کے جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ قائل ہو جاتے ہیں. تو شاعر بھی ایسے جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ مرد کامل کر رہا ہے کہ جو گھر بار میں ہوں یا گھر سے جو ہے وہ دور ہوں، یا چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں یا کسی قیمتی لباس میں ہوں، وہ ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو ہے وہ راضی رہتے ہیں. گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش. کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش. دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. اس بند میں بھی شاعر جو ہیں وہ درویش صفت لوگوں کی جو ہے وہ خوبیاں جو ہیں وہ ان کو گنوا رہے ہیں. ان کی خوبیوں کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر غم ملتا ہے تو وہ اس میں بھی خوش رہتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے جو ہے وہ خوشی سے غم کا سامنا کرتے ہیں. اگر ان کو دکھوں اور مصیبتوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑے تو بھی وہ اس کو جو ہے خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتا ہے. حضرت عثمان بن عفان جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جسے سال بھر میں کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ سمجھ لے کہ اس کا رب جو اس سے ناراض ہے. جو لوگ فقر کو اپنائے ہوئے ہیں وہ ان آزمائشوں کو جو ہے وہ بڑی مردانہ وار جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ مثال بیان کی جا سکتی ہے کہ جب اپنے جوان بیٹے کو جو ہے وہ طوفان کی نظر ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے صبر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ نمرود نے آگ میں پھینک دیا لیکن انہوں نے جو ہے وہ کوئی شکوہ زباں پر نہیں لایا. تو یہ صبر کی اور جو ہے وہ ہر حال میں خوش رہنے کی جو ہے وہ مثال ہے. اسی طرح حضرت بلال حبشی کو جب تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں اور صحرا کی جو ہے وہ تپتی ریت پر ان کو گھسیٹا جاتا ہے تاکہ وہ دہتے ہوئے کوئلے ان کے جسم پہ رکھے جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ان کی چربی تک پگھلتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ احد احد کی صدا آ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آیات مبارکہ میں سے بے شمار مثالیں کہ آپ کو طرح طرح کے غموں اور دکھوں تکلیفوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. وہ واقعہ طائف ہو یا وہ شیب ابی طالب جو ہے جی، وہ جب گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محصور رکھا جاتا ہے لیکن ظالموں کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے آپ کے دل سے جو ہے وہ دعائیں نکلتی ہیں کہ جو ہے وہ کہ اگر یہ نہیں تو ہو سکتا کہ ان کی آئندہ نسلوں میں سے کوئی لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے کہ مثالیں ایسی ہیں کہ خوشی اور غم میں جو ہے غم اور ماتم میں جو ہے جی کہ خوش رہنے میں اور ہر حال میں جو ہے وہ راضی برضا رہنے کی جو ہے کہ کا بیان ہے جن میں. اور اسی طرح نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی جو ہے وہ مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ واقعہ کربلا میں کیسے جو ہے وہ اپنے اہل و عیال، اپنے اولاد، اپنے جو ہیں وہ بھائی جو ہیں اور ان کے خاندان کے قریبی لوگ جو ہیں وہ ان کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کے اہل بیت جو ہیں وہ کئی دنوں تک جو ہے وہ بھوکے پیاسے جو ہیں وہ رہتے ہیں اور آخر میں جو ہے کہ اسی پیاس کے عالم میں اور اپنی پابندیوں کے درمیان جو ہے وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں.
تو وہ بھی ایک مثال ہے کہ غم اور دکھ میں اور ماتم میں جو ہے وہ خوش رہنے کی، اور ہر طور جو ہے وہ جس طور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رکھے، اور اسی عالم میں اسی جو ہے وہ حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہتے ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ کامل ایمان والے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ کامل فخر والے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ خدائی رازوں سے اور خدائی صفات سے جو ہیں وہ آشنا ہے، کہ جو کیا کرتے ہیں کہ جو ہر حال میں جو ہے جی اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اپنی رضا کو جو ہے وہ خدا کی رضا کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں۔